ایک دفعہ ایرانی پڑوسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میرے ساتھ ہوں گی۔ ایرانی نے کہا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں بھی تمہاری دعوت قبول نہیں کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ تھا، اور جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بھوک کی تکلیف میں مبتلا تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ بیوی کو گھر میں بھوکا چھوڑ کر خود کھانا تناول فرمائے۔ میزبان واپس چلا گیا اور دوبارہ حاضر ہوا، اور پھر یہی سوال اور جواب ہوئے۔ وہ پھر واپس چلا گیا۔ اب میزبان تیسری مرتبہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ عائشہ کی بھی دعوت ہوگی۔ میزبان نے عرض کیا جی ہاں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر تشریف لے گئے۔ پڑوسی نے 2 دفعہ انکار اس لیے کیا تھا کہ ان کے ہاں دعوت کا سامان ایک آدمی کا تھا۔ تیسری دفعہ میں کچھ سامان کا انتظام کر کے خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات شدت اختیار کر چکا تھا، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی کو چھوڑ کر جانے والے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے بیٹھی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ٹیک لگائے ہوئے جلوہ افروز تھے۔ اسی دوران میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن مسواک کے لیے حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ میں داخل ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی طرف دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی طرح آشنا تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی سے مسواک لی اور مسواک کو اپنے دانتوں سے نرم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک قبول فرمائی اور تندرست آدمی کی طرح مسواک فرمائی۔ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخریہ طور پر فرمایا کرتی تھی کہ تمام بیویوں میں مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں بھی میرا جوتا اپنے منہ مبارک سے لگایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت و تندرستی اور شفا یابی کے لیے دعا مانگ رہی تھی کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک جو کہ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا کھینچ لیا۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تندرستی کی حالت میں فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبر کو مرتے وقت دنیاوی اخروی زندگی میں سے ایک کو قبول کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔ اب جب حقیقت و صداقت کے ترجمان زبان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ سنے تو آپ فوراً چونک پڑے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کنارہ کشی اختیار کر کے آخرت کی زندگی کو قبول فرما لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثواب بھی مقدر تکلیف ہے، یعنی جتنی زیادہ تکلیف انسان کو پہنچتی ہے اتنا زیادہ ثواب بھی ملتا ہے۔ اب تک تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالے بیٹھی تھی۔ فرماتی ہیں کہ مجھے آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کا بوجھ محسوس ہوا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو وہ کھلی ہوئی تھی۔ آہستگی سے سر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تکیے پر رکھا اور رونے لگی۔ بعد میں وہی حجرہ عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن بنا۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف شروع کی اور بہت دیر تک تعریف فرماتے رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے ان پر رشک آیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قریش کے بوڑھیوں میں سے ایک بوڑھی عورت کا جس کا ہونٹ لال تھا اور جس کو مرے ہوئے ایک زمانہ ہو چکا ہے، آپ اتنی دیر سے اس کی اتنی تعریف فرما رہی ہے، آپ کو تو خدا نے اس سے بہتر بیویاں دی ہے۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بدل گیا۔ پھر فرمایا میری وہ بیوی تھی کہ جب لوگوں نے میرا انکار کیا تو وہ ایمان لائی، جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے تو اس نے میری تصدیق کی، اور جب لوگ مجھے اپنی امداد سے محروم کر رہے تھے تو اس نے اپنی دولت سے میرے غم و خواری کی، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا کی، جبکہ دوسری بیویوں نے مجھے اولاد سے محروم رکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا تجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا نام بتا دیا ہے کہ جب اس کے ذریعے دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اب مجھے وہ دعا سکھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ وہ دعا تیرے لیے مناسب نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک کونے میں پریشان ہو کر بیٹھ گئی، پھر اٹھی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے وہ دعا سکھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے مناسب نہیں کہ میں تجھے وہ دعا سکھاؤں اور تو اس کے ذریعے دنیا کی کسی چیز کا سوال کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں کھڑی ہو گئی، میں نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور یہ دعا مانگی اے اللہ میں تجھ کو اللہ کہہ کر پکارتی ہوں اور تجھ کو رحمان کہہ کر پکارتی ہوں، اور میں تجھے بھلا اور رحیم کہہ کر پکارتی ہوں، اور میں تجھے تیرے تمام اچھے ناموں کے ساتھ پکارتی ہوں جو نام میں ان ناموں میں سے جانتی ہوں اور جن کو میں نہیں جانتی، یہ کہ تو میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم کر دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سن کر مسکرائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ وہ مبارک نام انہی ناموں میں سے ہے جن ناموں کے ساتھ تو نے دعا کی ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ہم نے اچانک ایک شور و غل سنا اور ہمیں بچوں کے سامنے عجیب و غریب عورت کئی قسم کے کھیل پیش کر رہی تھی اور سب بچے اور لوگ اس کے ارد گرد جمع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ ادھر آؤ اور وہ دیکھو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر اپنا رخسار رکھ کر اس عورت کو دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جی بھر گیا ہے؟ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہتی کہ جی نہیں، میں دیکھنا چاہتی ہوں، اور میرا یہ کہنا اس وجہ سے نہیں تھا کہ مجھے اور دیکھنے کا شوق تھا، بلکہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنی محبت اور اپنے مرتبے کا انداز لگانا چاہتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں میرا درجہ کتنا ہے۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھک گئے، اتنے میں اچانک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو ان کے رب و حیبت کی وجہ سے لوگوں کا مجمع بھاگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنوں اور انسانوں کے شیاطین کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عمر کے رعب سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹ آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا تھا کہ یہ گویا اس لحاظ سے تھا کہ وہ ایک لہو لعاب کی صورت تھی اور ممکن ہے کہ اس میں کوئی ناپسندیدہ چیز بھی ہو لیکن حرام کام نہیں تھا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اسے دیکھ سکتے تھے اور کیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھا سکتے تھے۔ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلام کی نماز جنازہ سے فارغ ہو کر گھر تشریف لائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور پھر بہت حیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک کو ہاتھ سے چھو کر دیکھا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ خیریت تو ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حیران ہوں کہ آج اس قدر بارش ہوئی لیکن آپ کے لباس مبارک پر نمی کے آثار تک نظر نہیں آ رہے، ایسا کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ تم نے سر پر کیا اوڑھ رکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک اوڑھی ہوئی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پاک دامن، آج بارش نہیں ہوئی، جو چادر تم نے اوڑھ رکھی ہے اس چادر کی وجہ سے تمہاری آنکھوں سے حجابات اٹھ گئے، اور تم نے جو بارش دیکھی وہ ظاہری آسمان کی بارش نہ تھی بلکہ رحمت الہی کی بارش تھی۔